بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین و حضرات، خلافت راشدہ کے موضوع پر جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہی ہے الحمدللہ، اور ہم جیت شخصیات، برگزیدہ شخصیات، یہ امیر المومنین، خلفائے راشدین، ان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا پروگرام ہم نے پیش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر۔ دوسرا پروگرام خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر، اور ہم نے کل سے بلکہ تیسرا پروگرام پیش کیا ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر، اور خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے موضوع پر کل سے ہم نے سیریز کا آغاز کیا۔ ہمارے ساتھ شکر خدا کے کہ وہی پینل ہے جو کل ہمارے ساتھ موجود تھا۔ کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، بنیادی گفتگو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا خاندانی پس منظر، آپ کے حالات، آپ کے واقعات، آپ کا قبول اسلام، اور بہت ساری بنیادی گفتگو کل ہمارے پروگرام میں آ چکی ہے۔ کل جہاں بات رکی تھی وہیں سے ہم آج بات آگے بڑھائیں گے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے افراد کو بلاتے ہیں اور دعوت دین پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت انذر عشیرتک الاقربین، قرآن کریم یہ وہی نازل ہوئی جو قرآن کریم کا حصہ ہے۔ خواتین و حضرات، 40 سے زیادہ افراد، تقریباً 40 افراد موجود، اور آپ توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہاں سے ہم بات آج شروع کریں گے، اور خواتین و حضرات تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم شیخ محمد یعقوب صاحب، ممتاز عالم دین ہے، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت معروف، مقبول اور محبوب نام۔ تشریف لائیں دعوت پہ ہماری، خاص طور پہ لاہور سے۔ اور ایک اور خاص بات آپ کی یہ ہے کہ آپ بے پناہ قاری ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا یہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ کل بھی پروگرام کا آغاز ہم نے شیخ صاحب کی تلاوت سے کیا تھا، آج بھی ہم شیخ صاحب کو، اور کل بھی انشاءاللہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ ہی کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، سب آپ سے واقف ہیں، میں کے تعارف میں کیا عرض کروں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، خواتین و حضرات پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پاکستان میں پڑھایا، پاکستان کے باہر پڑھایا، صاحب نگاہ، اور گفتگو میں ہمیشہ عہد کا لمس شامل ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ان علماء کرام کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی دور کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان افراد سے سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب تلاوت کلام پاک سے پیام صبح کا آغاز فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من
من الله ورضوانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ شیخ صاحب کے. شیخ صاحب، یہ سورہ فتح کی جو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ اور آج کی حدیث آپ بیان فرمائیے. جزاکم اللہ خیر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی جستجو میں یہ لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ان کے نشانات ان کے چہروں سے سجدوں کی وجہ سے واضح ہیں. ان کی یہ مثال تورات میں اور انجیل میں موجود ہے، مثل اس کھیتی کی جس نے اپنی کونپل نکالی، اسے مضبوط کیا، موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، جو کسانوں کو خوش کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے کافروں کو چڑھاتی ہے. ان کے ایمان اور نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ بخشش کا اور مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. اور سچ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. شیخ صاحب، آج کی حدیث. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، مومن ہی آپ سے محبت کریں گے اور منافق اپنے دل میں آپ کا بغض رکھیں گے. جو شخص مومن ہے اس کے دل میں سیدنا علی المرتضی کی محبت، اور جس دل کے اندر محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے. سبحان اللہ. رواہ مسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں شیخ صاحب کے سامنے، اور کل جہاں پروگرام رکا تھا وہیں سے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، کوئی اس کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلے
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس نے کی؟ صحیح جواب حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس خاتون سے نکاح کیا؟ 3 آپشنز، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، درست آپشن جو آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے۔ ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 021-345-2709، 021-345-28061۔ ای میل ایڈریس ہے ہمارا ps@duniatv.tv۔ ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو آپ نے قرأت فرمائی ابھی تک اس کے سحر میں ہیں ہم، اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ اب تک دماغ پر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم جب بھی پڑھیں اور سنیں تو ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ایک دل جیسے پھٹتا ہے دل، یہ کہ یا اللہ، یعنی کتنا بڑا یہ کلام ہے، اور یہ آخری کلام، اور ہم کتنے دور ہیں اس سے، من حیث الامہ۔ اور جو بات آپ نے فرمائی دیکھی، اور جو آیت بلکہ منتخب فرمائی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا کون، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کفار پہ تو شدید ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں، کل بھی کراچی میں کیا حالات رہے، چن چن کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، چن چن کر، کتنی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال دعائی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امن فراہم کرے اس شہر کو، اس ملک کو۔ شیخ صاحب جہاں بات رکی تھی وہیں سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، 40 سرداران قریش کو مدعو کرتے ہیں تقریباً۔ انذر عشیرتک الاقربین کی بات ہوتی ہے، یہاں سے بات، یہ کیا دعوت اسلام دی گئی، اور اس میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کراچی کے حوالے سے جو بات کی ہے اور جو دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے، اور ہم آمین اور لبیک کہتے ہیں آپ کی اس دعا پر، کہ اللہ اس شہر کو اور ہمارے پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ابھی جب گاڑی سے اتر رہے تھے تو فائرنگ کی آواز پھر سنائی دے رہی تھی، پتہ نہیں کس کا سہاگ اجڑ چکا ہے۔ اور اس ماحول میں شیخ صاحب دیکھیے کہ یہ پروگرام کرتے ہیں، اور روزانہ یہ ہوتا ہے، جو ہمارے یہ جو کیمرہ مین ہے، لائٹ مین ہے، یہ اسٹاف ہے، یہ پروگرام یوں ہی نہیں، ظاہر آپ تو جانتے ہیں ان باتوں کو، 20-25 افراد کو آنا ہے ہوتا ہے، اور روز دعا کرتے ہیں، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ یہ لائیو پروگرام، بس آپ حضرات دعا فرمائیے اس شہر پر۔ جی شیخ صاحب آپ کی بات، سوری۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ آپ لوگوں کو جہالت سے، کفر سے، شرک سے نکالیں اور راہ حق کا راہی بنا دیں۔ جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے دعوت توحید پیش کرنا شروع کر دی، لیکن اس کا انداز جو تھا وہ مخفی تھا، اور وہ خفیہ دعوت تھی جو چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ نے اپنے کنبہ و قبیلہ کو دین اسلام کی دعوت دینی ہے، کیونکہ زیادہ حقدار بھی وہ زیادہ قریبی جو ہیں وہی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات وہ یہ کہ پورے عرب میں آپ کا خاندان بڑے حسب و نسب والا تھا، بنو ہاشم اور بنو مطلب سیاسی طور پر بڑے قد آور تھے اور سردار تھے، تلواروں کے دھنی تھے، تو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کو دعوت دین پیش کریں، انذر عشیرتک الاقربین، اور الاقرب فالاقرب، جو خونی رشتے میں قریب ہے وہ بھی اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دین پیش کی جائے۔ پھر اگر وہ دعوت قبول کر لیتے اور لوگوں نے دعوت قبول بھی کی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ زیادہ مستحکم تھے، تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اس دعوت کو اور قوت اور تقویت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کی ذمہ داری لگائی، اگرچہ وہ صغر السن تھے، کم عمر تھے، لیکن ان کی صلاحیتوں کی بدولت
ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بلانا ہے، ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو لے کے آنا ہے۔ یہاں تک کہ جو دعوت طعام تھی اس کا اہتمام بھی انہی کے ذمہ تھا کہ یہ سارا کام، یہ سلسلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے دعوت دی، تقریباً 40 بڑے بڑے سردار بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جو ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہوئے، جس میں اس وقت اسلام نہیں لائے تھے عباس، وہ بھی تھے، اور ان کے علاوہ دیگر آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے کزنز بھی تھے اور سردار بھی تھے۔ تو سب کو اکٹھا کیا گیا، سب کو جمع کیا گیا۔ یہاں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین پیش کی اور یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ بات ان کے سامنے رکھی، اور ان سے پھر جواب طلب کیا کہ کون ہے جو میرا ممد و معاون ثابت ہوگا، تو صورتحال یہ تھی کہ سب کے سب خاموش رہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ تھے جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا اور پھر اپنی بات دہرائی، اور دہرانے کے بعد پھر یہ جواب طلب کیا قریشیوں اور ہاشمیوں سے کہ اس سلسلے میں کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا کہ لات و عزا کا بائیکاٹ کیا جائے، اکیلے اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہوا جائے، اور تمام تر اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مانا اور تسلیم کیا جائے۔ تو پھر خاموشی تھی۔ پھر وہ کھڑے ہونے والے اگر کوئی شخص تھے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو دہرایا تو پھر سب کے سب خاموش رہے۔ اس موقع پر پھر تیسری مرتبہ جو کھڑے ہونے والے ہیں تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیٹھ جائیے، آپ تو میرے ساتھی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات جو یہاں پر مجھے وہ جملے یاد آ رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے، گو میں صغیر سن ہوں، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں کمزور ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دعوت ذوالعشیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی گفتگو تو مولانا نے فرمائی ہے۔ اس میں تاریخ یہ کہتے، پہلے تو ہم یہ عرض کر دیں کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو عشیرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ جب صفا پہ جا کے آپ نے وہاں کے تو وہاں پھر آپ نے ذی القربہ کو پکارا ہے، یہاں ذی العشیرہ ہے۔ عشیرہ کہتے ہیں ایک دادا کی یا ایک پردادا کی اولاد کو۔ ایک تو قبیلہ ہوتا ہے، قبیلہ تو بڑا اس کا وہ ہے، عشیرہ کے معنی ہوتے ہیں ایک دادا کی اولاد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنو عبد المطلب جو تھے ان کو طلب کیا گیا تھا اور وہ آئے، اور پہلے دن وہ واقعہ ہوا کہ جو مولانا نے فرمایا۔ اور اس دن پھر یہ ہوا کہ قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے، دعوت دیتے، ابو لہب نے بیچ میں روکا اور کہا کہ اچھا یہ شخص اپنی باتوں کے سحر میں گھیر لیتا ہے اور ہم لوگ چلتے ہیں، یہ کہہ کہ وہ چل دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا، کہا حضرت علی علیہ السلام سے کہ دیکھو اس نے بات کو منقطع کر دیا، تو کل پھر اس کا اہتمام کرو۔ دوسرے دن پھر عشیرہ کو بلایا گیا، دوسرے دن پھر جمع ہوئے۔ تو اس وقت پھر آپ نے یہی ساری باتیں کی، کھانا پکایا گیا، کھانا کھلایا گیا، اور اس میں خاص بات یہ کہ آپ نے ایک بوٹی لی جو روایت میں آتا ہے، اور اس کو اپنے دانتوں سے آپ نے اس کو توڑا، اور وہ وہاں سے گویا شروع کیا، اور آپ نے کہا کہ بسم اللہ، وہاں پہ لفظ بھی ہے بسم اللہ کہہ کے اب تناول کرنا شروع کرو تم لوگ۔ تو وہ بوٹی کا جو ایک ٹکڑا تھا وہ حضرت علی علیہ السلام نے اٹھا کے آپ کے دہن مبارک سے لگا ہوا وہ آپ نے کھایا، اور پھر وہی بات ہوئی، اور پھر جب دعوت دینے لگے تو اس وقت پھر ابو لہب نے پھر کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پیغام تھا وہ لوگوں کو سنایا۔ اب تاریخ طبری کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا، تیسری دفعہ جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انت اخی و وسی و وزیری و خلیفتی من بعدی، کہ تم میرے بھائی ہو، وہ وسی ہو، میرے وزیر ہو، میرا بوجھ اٹھانے والے، اور میرے بعد میرے خلیفہ ہو گئے۔ اس روایت میں تھوڑا سا وہ بھی ہے کہ بعض حضرات نے کچھ اور روایت دی ہے، بعض نے کچھ اور روایت دی ہے۔ تو روایت کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ روایت کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے، کوئی کچھ یاد رکھتا ہے، کوئی کچھ یاد رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میں کم سن ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس بوجھ کو اٹھانے میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رسپانس دیا تو اس وقت بڑے ایک عجیب بات ہے کہ ابو لہب نے کہا حضرت ابو طالب سے
کہ لو اب تمہیں تمہارے بیٹے کی اطاعت کا حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اب اپنے بیٹے کی تم اطاعت کرو باپ ہوتے ہوئے. تو خیر یہ اس طرح سے یہ مجمع جو ہے وہ منتشر ہو گیا، لیکن بات جو تھی وہ گھر سے نکل کے عشیرہ یعنی خاندان والوں میں ایک دادا پردادا کی اولاد میں وہ پھیل گئی. اس واقعے کو دعوت ذی العشیرہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ دعوت ہو گئی. پھر جو رویے آئے قریش کے سامنے وہ آپ نے بیان فرما دیے کہ ابو لہب کا کیا رویہ رہا اور جو دیگر سردار تھے ان کا رویہ کیا رہا. شیخ صاحب مکی زندگی یعنی بعثت کے بعد کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. مصیبتیں، مصائب، تنگیاں سب برداشت. اس میں شیب ابی طالب بہت اہم اس میں ایک مقام آتا ہے. اس 13 برس کی جو مکی زندگی ہے بعثت کے بعد کی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مابین جو تعلق اور مصیبتوں کو برداشت کرنا، اس پر ذرا روشنی ڈالیے آپ. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ کی تربیت میں تھے، اور ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے. تو کسی موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور ان کو اپنے والد گرامی کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی. اگرچہ پنڈلیاں پتلی تھیں لیکن ہاتھ بڑے مضبوط تھے، اگر کسی کی کلائی میں ڈالتے تھے تو اس کا حلق خشک ہو جاتا تھا. یہ صورتحال تھی. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قدم رہے، ہم سفر رہے. جب بھی آپ پر مشکلات آئی ہیں، مصائب آئے ہیں سفر کے اندر یا حضر کے اندر، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی صحبت کے اندر رہ کر، آپ کے ہم قدم چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. وہ شیب ابی طالب کے 3 سال ہوں تو تب بھی، اور جب مکہ کی گلی کوچوں کے اندر ظلم ہو رہا ہو تب بھی ساتھ، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ساتھ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا وہ بھی سامنے. اچھا شیخ صاحب جہاں بات کٹ رہی ہے وہیں سے بات آگے چلے گی. خواتین حضرات ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور پھر مکی زندگی 13 برس کی بعثت کے بعد کی اس پر تفصیل سے بات کریں گے. یہاں صرف ایک قول میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پچھلی مرتبہ میری مرضی پوری ہوئی تھی، اس مرتبہ تیری مرضی پوری ہو گئی. اللہ اکبر. خواتین حضرات موضوع خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم شیخ محمد یعقوب صاحب فارغ التحصیل کنگ سعود یونیورسٹی ریاض، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام. خواتین حضرات کوئز میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس نے کی؟ صحیح جواب حضرت ہاجرہ علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس خاتون سے نکاح کیا؟ 3 آپشنز. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرا آپشن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. خواتین حضرات درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے فون نمبرز ہیں ہمارے جو اسکرین پر آ رہے ہیں. 02134527009 02134528061. اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور SMS کے لیے نمبر ہے ہمارا 3031. خواتین حضرات جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں، بلکہ بات سے قبل جہاں بات رکی تھی اس سے قبل میں نے ایک قول حضرت علی مرتضیٰ کا آپ کے سامنے رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اسے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ
میں جب بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی. میں دعا مانگتا ہوں تجھ سے اور دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اے اللہ تیری خواہش پوری ہو گئی. خواتین و حضرات، چند اقوال حضرت علی مرتضیٰ کے. آدمی کی قیمت اس کے اچھے اعمال ہیں. صبر کامیابی کی چابی ہے. حیا زینت و زیبائش ہے. تقوی عزت و شرف ہے. اور صبر بہترین سواری. خواتین و حضرات، قول دیکھیے اور آج کے معاملات سے کتنا قریب. حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اقوال حضرت علی مرتضیٰ کے رفتہ رفتہ اور جستہ جستہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. یہ موتی ہیں. یہ وہ رہنما اصول ہیں کہ آدمی خود پر نافذ کرے. ایسا ممکن نہیں کہ کامیابی اور کامرانی اس کے قدم نہ چوم. جی ارشاد. یہ جو ایک قول آپ نے نقل کیا کہ جو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں قیمت کل مرء ما یحسنہ. اللہ اکبر. اس کا جو اگر کوئی ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے کام، کیونکہ اس میں حضرت علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کوئی بھی شخص اس کی جو کچھ زینتیں یا جو کچھ حسن ہے جی، جس سے وہ اپنے کو آراستہ، جن چیزوں سے اپنے کو آراستہ کرتا ہے سبحان اللہ، وہی اس کی قیمت ہے. اگر برائیوں سے آراستہ کرتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ ان برائیوں کے لحاظ سے، اور اچھائیوں سے آراستہ کرتا ہے عام طور پہ کہا ہے تو اس کی قیمت اچھائیاں ہیں. لیکن یحسنہ کا جو لفظ ہے وہ برائیوں کے اوپر استعمال نہیں ہوتا. یعنی اسلام یہ بات چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی شخص میں برائیاں پائی جائیں، بےہودگیاں پائی جائیں، وہ پائی جائیں. لہٰذا وہ جو مطالبہ کرتا ہے، وہاں سورہ ملک کی جو آیہ مبارکہ وہاں کیا ہے کہ ایکم احسن عملا. یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، برا عمل کون کرتا ہے، کیونکہ برا عمل تو مطلوب ہی نہیں ہے نا مسلمان سے. تو لہٰذا کون اچھائی میں سبقت کرتا ہے. تو قیمت کل مرء ما یحسنہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسلام کا تقاضا یہ کہ اپنے کو اچھائیوں سے آراستہ کرو، اور جتنی اچھائیاں تم میں ہوں گی وہی تمہاری قدر و قیمت. یعنی نیکی عادت بن جائے، نیکی عادت بن جائے، نیکی فطرت بن جائے، نیکی خصلت بن جائے. اور ایک امر و نواہی جسے ہم بڑی ثقیل زبان میں کہتے ہیں، یعنی گناہ اور خیر اور شر کے درمیان واضح فرق ہو اور شر کی جانب قدم اٹھے ہی نہیں. آپ نے اعمال کی بات کی شیخ صاحب، مجھے یہاں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور قول یاد آتا ہے. جی فرمائیے. کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. صحیح. حضرت علی فرما رہے ہیں. اچھا، 13 برس مکی زندگی کے. ڈاکٹر صاحب، جہاں بات روکی تھی شیخ صاحب نے، میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ آگے بڑھائیں. اس میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ وہی ہم ہمیشہ یہ کہیں گے، کیونکہ شیخ صاحب ماشاءاللہ فاضل آدمی ہیں، بنیادی گفتگو تو یہ فرمائی دیتے ہیں کہ جب مکے کی گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو قریش نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا، اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ساحر ہے، کاہن ہے، اور نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ کہتے ہوئے چلتے تھے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے. تو حضرت علی علیہ السلام مسلسل ان لوگوں کی مزاحمت کرتے تھے اور آپ سے تکالیف کو دور کرنے کی اپنی حد الوسع کوشش کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ ہم نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ جب وانذر عشیرتک الاقربین کی بات آئی ہے تو وہاں تو جو ایک دادا کی اولاد تھی اس کو بلایا گیا تھا. کوہ صفا کو ہم تھوڑا سا وہ کر لیں کہ وہاں آپ نے اہل قربہ کو پکارا ہے. قربہ کا جو لفظ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر راحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قبیلے کے وہ لوگ جو ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہیں. چنانچہ اس میں بنو زہرہ، بنو کلاب، بنو مرہ، بنو عدی، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چوٹی پہ تشریف فرما تھے، تو قدموں کے پاس حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ تشریف فرما تھے. اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے وہ کیا ہے،
اور لوگوں کو بلایا، اور عجیب بات ہے کہ وہی صادق اور امین کا لفظ، وہی جو دو صفات آپ کی مشہور تھیں، انہی کو آپ نے استعمال کیا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تم تصدیق کرو گے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ وہ جس پہ ابو لہب نے یہ کہا. اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں میں جس طرح سے مخالفت ہوئی ہے اور وہ ہوا ہے، تو دو ہستیاں صرف نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اپنے جلوں میں گویا لیا اور پھر وہ آپ کو لے کے چلے. ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے ان کے فرزند حضرت علی ابن ابی طالب، کہ وہ لے کر اور پھر آپ کو اپنی طرف آئے کہ یہ لوگ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں. تو اس طرح سے گویا کہ ان کا جو کردار ہے معاونت کا اور مخالفین سے مزاحمت کا، وہ ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک. اب یہ بات کوہ صفا بہت اہم یہ واقعہ، دعوت توحید کا تعارف اس سے قبل تم میں نے عمر گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا، پہلے کردار کی گواہی لی جا رہی ہے. شیخ صاحب یہ کتنی اہم بات ہے. اس بات کو ہم آج کے ماحول سے ہم جوڑ دیتے ہیں. آج کیا ہم سامنے والے کے کردار کو شناخت کر کے اس کی جانب جاتے ہیں، یا اس کی دولت سے، اس کے منصب سے، اس کی سماجی حیثیت سے مروب ہو جاتے ہیں؟ ہماری تباہی بربادی کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم حقائق کو نہیں دیکھتے. جو ظاہری بود و باش ہے، جو نمائش ہے اور جو ظاہری چمک دمک ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا ہے. زندگی کے 40 برس آپ نے مکۃ المکرمہ کے اندر گزارے ہیں اور آپ نے بطور چیلنج دنیا کے سامنے اپنی زندگی کو رکھا ہے کہ بتاؤ میری زبان سے کوئی غلط بیانی ہوئی ہو، میں نے کسی کی خیانت کی ہو، میں نے کسی کا حق مارا ہو، قطعاً ایسی بات نہیں، میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، وہی زبان کا معاملہ. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا. اللہ اکبر. اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جو دشمن کی گواہی ہے اس کی حیثیت بہت اہم ہوتی ہے. تو سب نے یہ گواہی دی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. جو شخص دشمنوں کے، مخالفوں کے مال کے اندر خیانت نہیں کرتا، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. آپ نے ان کو بشارت سنائی، خوشخبری دی کہ اس کلمے کا تم اقرار و اعتراف کر لو، فوز و فلاح بھی تمہیں مل جائے گی، اور جو تمہارا سیاسی استحکام ہے یہ بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں عطا کر دے گا. وہ کیسے ملے گی؟ اس توحید کے ذریعے، اس دین کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ ان اللہ تبارک و تعالی زوالی الارض فرأیت مشارکہا و مغاربہا ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوالی منہا. آپ نے فرمایا کہ رب کائنات نے پوری زمین جو ہے سمیٹ کر سکیٹ کر میرے محمد کو دکھا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کی مشرقوں کو بھی دیکھا ہے اور میں نے اس کی مغربوں کو بھی دیکھ لیا ہے. جہاں جہاں تک یہ زمین موجود ہے میرا رب دین اسلام کو وہاں وہاں تک پہنچائے گا انشاءاللہ العزیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، تفلحوا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا. اور یہ سیاسی استحکام ہے. فوز و فلاح تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ سردار تھے تو وہ اس زبان کو، اس لہجے کو اور اس انداز کو وہ بخوبی سمجھ سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. تعجب کی بات ہے کہ آپ نے پوری کائنات کا ایک الہ بنا دیا ہے. الہ ایک بنایا نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ ہے ہی ایک الہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے، بت پرستی سے ان کو دور کرنے کے لیے جب یہ دعوت پیش کی ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے. یوں تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، لیکن چونکہ ہم اس وقت خلیفہ چہارم کے اوپر بات کر رہے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں ساتھ تھے. جب آپ کے اوپر سنگباری کی جا رہی تھی، حلقہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، اور مکہ کے اوباش تالیاں پیٹ رہے تھے، بغلیں بجا رہے تھے اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مجنون، ساحر، کاہن اور دیوانہ نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے. اور اس لیے کر رہے تھے تاکہ آپ کے قریب لوگ نہ ہو پائیں. یہاں تک کہ زماد ازدی کو، میں ذرا وقت چاہوں گا تھوڑا سا، زماد ازدی کو انہوں نے تیار کیا جو بڑے حکیم صاحب تھے. ان کو تیار کیا کہ ہمارا ایک نوجوان جو ہے وہ بیمار پڑ گیا ہے، تو آپ ذرا اس کو چیک کیجئے، دیکھیے. تو زماد ازدی آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اب معالج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یا تو مریض سے کچھ پوچھتا ہے یا اس کا چیک اپ شروع کر دیتا ہے. تو آئے کہنے لگے جی آپ اپنا مرض بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب بات سنی تو آپ شروع ہو گئے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب وہ حکیم صاحب کہنے لگے یہ مرض دوبارہ بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دوبارہ خطبہ پڑھا، اس پر پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حکیم صاحب کہنے لگے بیمار آپ نہیں، بیمار میں ہوں. جو معالج بن کے آیا تھا وہ مرید بن کے واپس گیا. تو وہ ناکام ہوئے، ہر میدان میں ناکام ہوئے. اللہ نے ان کو ناکام کیا، اور اللہ کی تائید و مدد کے ساتھ ساتھ آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے ہمزادہ سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق قدم قدم پر ساتھ ہیں، قدم قدم پر ساتھ ہیں. یہ بالکل. کچھ کالز لے لیں آپ کی اجازت؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب صاحب. السلام علیکم. والسلام. انیق صاحب میرا محسن صاحب سے ایک سوال ہے، محسن نقوی صاحب سے، جی کہ آپ جو ہے نا حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ والے جو مولانا صاحب ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ کہہ بالکل. رہے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے اتنا بڑا. کوئی علمی سوال ہو تو بتائیے. کوئی اور سوال شاید ان کی جی اگلی. اچھا تو یہ اچھا میں صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں معزز کالرز کی خدمت میں، کہ کوشش یہ کریں کہ جس میں ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں اور 1.25 سال سے یہ بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، تقریباً یعنی روزانہ یہ پیغام جاتا ہے وحدت کا، محبت کا، اخوت کا، کہ کوئی اختلافی معاملہ لے کر نہیں آئیں. یہ حضرت علی مرتضیٰ پہ ہم بات کر رہے ہیں نا کرم اللہ وجہہ پر، یہ 5 برس کا عرصہ 35 سے 40 ہجری کا، اس میں کتنے خلفشار رہے، کیسی کیسی جنگیں رہیں، کیا ہم وہ ڈسکس کریں یہاں پر؟ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اپنے اعمال دیکھنے ہیں. اپنے اعمال دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ ان جنگوں میں کئی کاز آتی ہیں. اصل میں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کاز لینے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں شر، بعض اوقات شر پوشیدہ ہوتا ہے، اس میں علمی کمی دور نہیں ہوتی. ہم ہمیشہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کال کریں، یہ معزز علماء کرام بیٹھے ہیں نا، یہ زحمت کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں، ان سے اپنی علمی کمی دور کروائیں. اور محبت کی بات ہو، اخوت کی بات ہو. شیخ صاحب نے تلاوت کی آج سورہ فتح کی جو آیت شروع کس سے ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار پہ شدید، وہ بھی پروٹوکول ہے، طریقہ ہے اس کا، اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. آپ کی سوری آپ کی بات جہاں کٹی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے. جی ارشاد. دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ علیہ السلام اگر ان کو کہا جاتا ہے تو یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور وہ ان دعاؤں سے کہیں زیادہ، یہ دعائیں جو ہیں جو ہم ان کے لیے کرتے ہیں وہ اس کے اب ضرورت مند نہیں رہے. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مقام سے عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. جنت کی بشارت دے دی وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر وہ دعا جو اہل قبور کے لیے، اس کے اندر بھی السلام کے الفاظ موجود ہیں. تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. پھر ایک چیز اور ہے، میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محترم نقوی صاحب نے کہا اس حوالے سے علیہ السلام، آپ فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہ. یہ تو مصرف میرا دھیان ہی نہیں گیا. جی کوئی فرق نہیں. اچھا میں یہ کہتا ہوں تو یہ تو بڑا حسین امتزاج ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے الگ الگ ایک، جبکہ سب اس پہ ہم متفق ہیں. محبت کا مرکز علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شخصیت. اور میں ناظرین جی ناظرین اور مشاہدین جو ہیں اور سامعین جو ہیں، ان کو تو اس سے زیادہ اور علم حاصل کرنا چاہیے کہ ان کے لیے جو دعائیہ کلمات ہیں، یا ان کے لیے نیک جذبات ہیں، یا اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو اعلان ہے سبحان اللہ رضا کا، تو ایک طرف سے یہ بات آ رہی ہے، دوسری طرف سے یہ بات آ رہی ہے، تیسری طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اور وہ ان تمام چیزوں سے، ہماری دعائیہ کلمات سے مستغنی ہے. کیونکہ آپ بدری صحابی بھی ہیں، آپ بدری تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں، ہر غزوے میں شریک ہیں. اور اہل بدر کے لیے جب حاطب بن ابی بلتہ نے وہ خط روانہ کیا اہل مکہ کو، تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کی نگرانی میں سیدنا مقداد اور زبیر کو روانہ کیا. وہ خط مل گیا
تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے گردن اڑا دو۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر آپ کو معلوم نہیں کہ یہ تو بدری صحابی ہیں؟ جی۔ شاید اللہ نے کہہ دیا اے معلوم ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جاؤ آج کے بعد جو بھی کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام بدری صحابہ، یہ حقیقت ہے اگر ہم ان کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی نیکیوں میں کیا اضافے اچھا کے لیے کرتے پیغام، ہیں۔ کیا اچھا پیغام شیخ صاحب دیا آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انیک بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم سر۔ پیارے بھائی ڈونگا سے محمد اکبر بھٹی عرض کر رہا ہوں۔ اچھا گزارش ہے کہ علماء صاحبان تشریف لاتے ہیں، جی جی۔ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی باتیں تو یہ بتا رہے ہیں، خلفاء راشدین کی بڑی اچھی اچھی باتیں تو یہ بتا رہے ہیں، جی۔ خدا را کوئی ایسا حل بتائیں، کوئی ایسی مسائل موجودہ دور کی پیش کی جائیں، ہاں۔ موجودہ دور میں ایسے لوگ پیش کیے جائیں ہاں۔ کہ جو ان مسائل کا حل نکالیں اور آج بھی ہم خلفاء راشدین کے دور میں چلے جائیں۔ بہت اچھی بات۔ ہمیں ایسے علماء چاہیے ہاں۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل بنے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واہ عنہ کی واہ شکل واہ۔ بنے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شکل بنے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سبحان بنے۔ اللہ۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں جہاں باتیں صرف نہ کی جائیں، اچھی باتیں، علم تو بہت لوگوں کے پاس ہے، خدا را ایسے مسالے پیش کی جائیں، علماء پہلے فرنٹ پہ آ کر کچھ ایسی مسالے بنے بہت اچھی تاکہ بات ہے۔ معاشرے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہم یہ بات عرض کریں گے جی کہ ڈاکٹر صاحب۔ چلیے آج ہی عہد کیے لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ان کے نمونوں کو مثال بنا کے اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی آج سے کوشش اسی وقت سبحان سے شروع اللہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو جو کالر صاحب ہیں وہ بھی یہ کریں، تو اس طرح سے پھر 4 سے 8 اور 8 سے 12 یہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس میں ہمارے لیے جو ہدایت کا سامان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام خلفائے راشدین کا جو ایمان ہے وہ ہمارے لیے بطور مثال رکھا ہے، جی اور اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہم تب ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ بھٹک جائیں گے۔ وہ عوام ہو یا اوپر والی سطح ہو، ہر سطح کے اوپر جو حکام ہیں خلفائے راشدین کا نظام زندگی دیکھیں اور نظام خلافت دیکھیں، جو عوام ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر وہی چیز، وہی اطاعت، وہی جذبے، وہی فرما برداریاں، وہ دین سے تعلق اور محبت رسول جو صحابہ کے اندر تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال بہت اہم ہے یہ، بہت اہم۔ اس سوال کو میں چاہتا ہوں کہ ایک اپنا سوال اس میں شامل کر دے تو۔ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کچھ کالز اور لے لیں تاکہ اصل میں کالرز بہت کال کرتے ہیں، لائن لگی رہتی ہے، شکایتیں بہت ہوتی ہیں انہیں۔ تو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ انیل صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم سر، کیا سوال سر؟ انیل صاحب میرا سوال یہ، شاید بات کر رہا ہوں اٹک سے، میں پہلے بھی فون کر چکا ہوں۔ اچھا میں ایک نجی اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ جی سر۔ تو سوال سر میرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ جی جی۔ ایک تو اس حوالے سے تھوڑا سا اشر مبشر، ابھی جو بات ہوئی کہ جنت کی بشارت جن صحابہ اکرام کو رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دی گئی، ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ شامل ہیں۔ جی بالکل ہیں، جی بالکل ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور ایک چھوٹا سا جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو ان کی جو سوچ ہے، ایسی سوچ جو کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام انسان سے تو خیر وہ بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات فرمائی وہ اللہ اور اللہ کے مطابق فرمائی۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس سوچ ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ میں آج کی رات میں صبح زندہ اٹھوں گا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دو اور تم مدینہ چلے آؤ۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسی سوچ کے ان کی ایسی جو متبرانہ سوچ ہے، اس پہ تھوڑی سی سر جی کیا بات ہے نہیں، اس کی بات یہ ہے کہ متفکرانہ کے علاوہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ تم یہ دے کر امانتیں پہنچا کر آ جانا میرے پاس۔ تو کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تھا، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یقین تھا کہ مجھے کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ
اس رات جتنی میٹھی نیند مجھے آئی، ڈاکٹر صاحب کبھی میں ایسا نہیں سویا، کبھی میں اس طرح نہیں سویا، کیونکہ فرمان رسول کریم آ چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سر۔ یہ جو ہجرت کا موقع ہے تو ظاہر ہے کہ قبل ہجرت جو اہم ترین واقعات ہیں ان میں سے ایک ہے جس نے گویا کہ تاریخ کا رخ موڑ دیا، بلکہ تاریخ بنائی جی اس میں۔ اور اس میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ اس طرح سے آپ کو رستے سے ہٹانے کا منصوبہ بن رہا ہے، تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ بستر پہ لیٹ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا، دیکھیں بات ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو سونے کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سونا جو ہے وہ قلبی اطمینان اور قلب کے اضطراب سے متعلق ہے۔ جس چیز کا حکم دیا جا سکتا ہے وہ لیٹنا ہے، وہ سونا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیٹ رہو، اس طرح سے منصوبہ میرے راستے سے ہٹانے کا بنایا گیا ہے اور میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو آپ صرف ایک سوال کرتے ہیں، آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تم کل اور پرسوں لوگوں کو وہ جو ودائع ہیں، رکھی ہوئی امانتیں، وہ حوالے کر کے آ جانا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا کامل ایمان ہے کہ جو لفظ اس زبان مبارک سے ادا ہو گیا اس کو کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ آپ لیٹ جاتے ہیں چادر اوڑھ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہاں گویا کہ سامان جو ہے وہ تیار ہے آپ کے چلنے کا، اور جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، وہ اس میں گویا کہ سامان کو باندھتی ہیں، وہ سب کرتی ہیں، اسی لیے ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں ہجرت میں۔ یہاں لوگ گھیر لیتے ہیں اور اس وقت پھر ابو لہب کا کردار سامنے آتا ہے۔ اب یہ ہم بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، وہاں پہ ابو لہب کا کردار سامنے آتا ہے۔ ابو لہب تلوار نکال کے اور آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم عرب کی حمیت کے مطابق اور روایت کے مطابق داخل نہیں ہو سکتے، یہ ٹھیک ہے میں محمد کا مخالف ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر میں رات کے وقت تم داخل ہو، اگر ایسا ہوگا تو تمہارے درمیان جنگ چھڑ جائے گی۔ تو وہ لوگ باز رہتے ہیں، ساری رات وہ پہرا دیتے ہیں۔ یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ وہ جو حمایت کر رہا تھا وہ محمد ابن عبداللہ کی حمایت کر رہا تھا، اس سے اس کی فضیلت میں اس کو کوئی فضیلت نہیں حاصل ہوتی، وہ عرب کی حمیت میں اور جاہلیت میں یہ بات کر رہا تھا۔ اسلام جو مطالبہ کرتا ہے وہ محمد ابن عبداللہ کا مطالبہ نہیں کرتا، محمد رسول اللہ کی حمایت کا مطالبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بات کہ رات کو گھر میں حملہ کرنا عرب کلچر کے خلاف تھا، اس کے خلاف ہے، تو عرب کلچر تھا ملوز نظر ابو لہب کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان وہ اہم نہیں تھی، رات کو حملہ نہیں کرتے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ محمد ابن عبداللہ ہماری جانیں ان پر قربان ہو، ان کو جب تک رسول اللہ سمجھ کے ان کی ہر بات کے اوپر، ان کے ہر فعل کے اوپر لبیک نہ کہا جائے وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہم ایک بات آپ کی اجازت سے اور کہنا چاہیں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بعد کی زندگی سے ہے، وہ ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سورہ اعراف کی یہ جو آیت ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ اس کا کمپلیمنٹ ہے بنیادی طور پہ۔ آپ کی مکہ زندگی بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہے اور اسی طرح سے قابل اتباع ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شائبہ، کسی قسم کا وہ جو نہیں نکالا جا سکتا۔ قرآن اس کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے مجھے کیسا پایا، تمہارے درمیان میں نے عمر گزاری، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، کردار میں کوئی جھول نہیں پایا۔ جب مجھے سچا تم مانتے ہو، مجھے امانت دار مانتے ہو، تو پھر جو میں بات کہہ رہا ہوں، توحید خداوندی پیش کر رہا ہوں، اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کا سسٹم تباہ ہو جاتا، اسٹیٹس کو وہ ڈسٹرب ہو جاتا، اس کو چیلنج کیا اور اس کو وہ چینج نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شیخ صاحب، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، ایک پرچی آپ نکال کر آج ڈاکٹر صاحب کو دے دیں۔ کل ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پرچی دی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ آپ جلدی سے، آپ چند سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ سفارشی پرچی، بسم اللہ۔ یہ
اور ڈاکٹر صاحب جلدی سے اعلان کر دیجئے جلدی سے۔ اس خوش نصیب کا۔ محمد اقبال خان صاحب ہیں میاں والی سے۔ محمد اقبال خان صاحب میاں والی سے۔ اقبال صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیریز کا اس موضوع پر یہ دوسرا پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کل بھی ہمارے ساتھ یہی پینل ہے اور انشاءاللہ تعالی جہاں بات آج کٹی ہے وہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔